اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الصافات آیت نمبر 83 وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک سیدنا نوح علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے شیعہ میں سے سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام بھی تھے۔ یہ کانٹیکسٹ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے سیدنا نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہوا، سلام علی نوح فی العالمین، اور پھر اس کے ساتھ کنزیکٹو چند آیات کے بعد یہ آیت آئی ہے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک ابراہیم علیہ السلام بھی شیعہ تھے حضرت نوح علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے۔ اس آیت کے کانٹیکسٹ میں مجھے کچھ تفصیلی گفتگو کرنی ہے، پھر انشاءاللہ بقیہ کی آیات ہم اینڈ پہ کور کریں گے۔ میرے بھائیوں، یہ جو لفظ ہے عربی زبان کا شیعتن، اور وقف کریں گے تو لفظ بنے گا شیعہ، یعنی وہ جو گول تا ہے وہ ہا میں کنورٹ ہو جاتی ہے جب آپ نے وقف کرنا ہوتا ہے۔ شیعتن یا شیعہ عربی زبان کے اندر کہتے ہیں ہم گروہ کو، ہم جماعتی کو، ہم خیال کو، ہم مذہب کو، دینی بھائی کو، پیروکار کو، فالور کو۔ چونکہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت ایک ہی ہوتی ہے، دعوت توحید، اس لیے تمام انبیاء ایک دوسرے کے شیعہ ہوتے ہیں، ہم جماعت ہوتے ہیں، ایک ہی پارٹی ہوتے ہیں، اس لیے یہاں پر یہ لفظ استعمال ہوا۔ اور قرآن حکیم میں یہ لفظ کئی جگہ مختلف انداز میں آیا ہے۔ ایک اور اس کی مثال میں کراس ریفرنس کے طور پر پیش کر دوں، سورۃ القصص کی آیت نمبر 15 میں، کہ جب ایک قبطی جو فرعونی تھا اس کا جھگڑا ہوا بنی اسرائیل میں سے ایک شخص کے ساتھ، اور بائی چانس سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا وہاں سے گزر ہوا، تو اس قبطی کے مقابلے پر بنی اسرائیل کے اس شخص نے موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے، اپنی حمایت کے لیے پکارا، اور وہاں پر کیا الفاظ ہے؟ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ، پس درخواست کی، مدد کی اس شخص نے جو موسیٰ کے شیعہ میں سے تھا، اس شخص کے خلاف جو کہ ان کے دشمنوں میں سے تھا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے شیعہ نے مدد مانگی موسیٰ علیہ السلام سے اپنے دشمن یعنی قبطی فرعونی جس کے ساتھ وہ لڑ رہا تھا اس کے خلاف، اور اس میں پھر ذکر آتا ہے کہ وہ جب وہ بیچ میں آئے تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے مکے کی وجہ سے وہ قبطی مارا گیا۔ وہ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے۔ بہرحال یہ لفظ جو ہے شیعہ، یہ اسلام میں بھی استعمال ہوا، چونکہ قرآن حکیم میں یہ ٹرم موجود تھی، اور اوائل اسلام ہی میں یہ ٹرم پولیٹیکل ٹرم کے طور پر، ایک سیاسی اصطلاح کے طور پر مسلمانوں کے ہاں جانی گئی، لیکن بدقسمتی سے پھر بعد میں یہ فرقوں کی فارم اختیار کر گئی۔ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے دور خلافت میں جب حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف ایک سیاسی بغاوت کی جو ناحق تھی، اس کانٹیکسٹ میں مسلمانوں میں دو پارٹیاں بن گئیں۔ ایک طرف خلفائے راشدین کے ماننے والے تھے، سیدنا ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام، انہی اصحاب نے خلیفہ چنا تھا سیدنا علی ابن ابی طالب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ یہ ایک پارٹی بن گئی، اور دوسری طرف دوسری پارٹی جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سپورٹر تھے، جو اپنے ذوم میں یہ سمجھتے تھے کہ شاید سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریلیکٹنٹ ہیں قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے بدلہ لینے کے حوالے سے۔ تو یہ دو پارٹیاں پولیٹیکلی بنی، ایک شیعان علی کہلائے اور دوسرے شیعان معاویہ، یعنی علی کی پارٹی کے لوگ اور معاویہ کی پارٹی کے لوگ۔ یہ آگے ہو کے بیٹھ دیں، پھر پچھلے لوگوں کو جگہ نہیں ملے گی۔ آگے ہے نا، ادھر تو پہنچنے کے لیے پھر کراس کرنا پڑے گا۔ آگے آگے آگے
جی تھوڑا سا سائڈ پہ بیٹھیے, کیمرے کا آپ نے خود خیال رکھنا ہے جی. اچھا, علی کی پارٹی کے لوگ اور معاویہ کی پارٹی کے لوگ, شیعان علی اور شیعان معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما. چنانچہ اسی کانٹیکسٹ میں المصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے موقوفاً سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام سے. اور المصنف ابن ابی شیبہ کے جو آتھر ہیں ابو بکر ابن ابی شیبہ المتوفى 235 ہجری, یہ امام بخاری کے بھی استاد ہیں اور امام مسلم کے بھی. اور صحیح مسلم میں 1500 حدیثیں, 1500 حدیثیں, 1500 حدیثیں امام ابن ابی شیبہ سے امام مسلم نے نقل کی ہیں. اور اسی طریقے سے صحیح بخاری میں بھی ان کی احادیث موجود ہیں. امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ تعالی نے دنیا میں سب سے بڑی حدیث کی کتاب لکھی ہے المصنف ابن ابی شیبہ. المصنف حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں کثرت کے ساتھ صحابہ اکرام علیہم رضوان کے اقوال اور افعال جمع کیے جائیں. اس سے بڑی دنیا میں کوئی بھی حدیث کی کتاب نہیں ہے. مسند احمد میں بھی تقریباً 27,000 کے قریب احادیث ہیں اور اس میں 38 سے 39,000 یعنی تقریباً 40,000 کے قریب احادیث اور آثار ہیں المصنف ابن ابی شیبہ میں. اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ مکتبہ رحمانیہ نے اردو زبان میں 11 جلدوں کے اندر اس کو پرنٹ کر دیا ہے. اور اس المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق جو مکتبۃ الشاملہ کی نمبرنگ ہے, حدیث نمبر ہے 7050, حدیث موقوف سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور جو ہماری یہ پرنٹنگ والا جو پی ڈی ایف بھی اس کا اب آ چکا ہے, اس میں نمبر ہے 7123 جو اردو کے اندر ٹرانسلیشن ہوئی ہے. یہ میں آپ کو فزیکلی المصنف ابن ابی شیبہ دکھا دیتا ہوں. اور وہ حدیث بھی جو میں نے یہاں پر بیان کرنی تھی شیعہ لفظ کے کانٹیکسٹ میں, یہ ہے المصنف ابن ابی شیبہ, دنیا میں سب سے بڑا احادیث اور آثار کا مجموعہ جو اردو میں الحمدللہ 11 جلدوں کے اندر پرنٹ ہو کے مکتبہ رحمانیہ لاہور کی طرف سے شائع ہو چکا ہے اور بڑی محنت کی ہے. المصنف عبد الرزاق کا بھی کام آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے جو اس کے بعد سب سے بڑی کتاب ہے, دونوں ایک ہی زمانے میں ہیں. اس میں ایک چیپٹر ہے کتاب الصلاح, چیپٹر کے اندر ایک باب ہے نام لے کر قنوت پڑھنے کا بیان. یعنی آپ کو پتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ تھی کہ اپنے دشمنوں پر وہ قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے. اور اسی سنت کو سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری رکھتے ہوئے وہ لوگ جنہوں نے اسلامی سسٹم کے خلاف بغاوت کی ان پر قنوت نازلہ پڑھی. اور وہ حدیث مکتبۃ الشاملہ میں تو 7050 ہے, اس پی ڈی ایف میں 7132 ہے. یہ بھی ذرا دکھا دیجئے, میں ان کو پھر ورڈ بائی ورڈ پڑھ کے سناتا ہوں. المصنف ابن ابی شیبہ میں کتاب الصلاح چیپٹر کے اندر باب نام لے کر قنوت پڑھنے کا بیان, اس میں بھی شیعہ کے الفاظ موجود ہیں خود سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے, جس میں تابعی عبد الرحمن کہتے ہیں کہ ہم نے فجر کی نماز سیدنا علی ابن ابی طالب کے ساتھ ادا کی. اور فجر کی نماز میں, فرض نماز میں جو آخری رکعت ہوتی ہے اس میں رکوع کے بعد قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے. قنوت وتر جو ہے وہ رکوع سے پہلے ہوتا ہے, یہ رکوع کے بعد. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے علی ابن ابی طالب کے پیچھے جب نماز پڑھی فجر کی تو انہوں نے باقاعدہ قنوت نازلہ پڑھتے ہوئے کہا اللہم علیک بمعاویۃ و اشیاعہ, اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ سے تو نپٹ لے, ان کو تو پوچھ, ان کو تباہ و برباد کر. وعمر ابن عاص و اشیاعہ, اور عمر ابن عاص جو ہیں اور ان کے شیعہ, اور ابا سلمی کے شیعہ, اور عبداللہ بن قیس اور اس کے شیعہ سے تو نپٹ لے. تو یعنی یہ شیعہ کی ورڈ جو ہے اس وقت ایک پولیٹیکل ٹرم کے طور پر لفظ استعمال ہوتا تھا. اور پھر بعد میں پھر وقت گزرنے کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ جب معاملات خراب ہوتے ہیں تو یہ پھر شیعہ کا لفظ ایک یعنی ایک بھیانک شکل اختیار کر گیا اس حوالے سے کہ جو شیعان معاویہ تھے ان کے اندر سیدنا علی کا بغض ایسا آیا, کیونکہ آل امیہ کے دور میں ممبروں پر جمعے کے خطبوں میں, عیدین کے خطبوں میں سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کیا جاتا تھا, ان پر نعوذ باللہ لعنت کی جاتی تھی کہ علی پر لعنت, ان سے محبت کرنے والوں پر لعنت, نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ ایک جب
سسٹم ڈیولپ ہوا، اسی کو ناسبیت کہا جاتا ہے. نسب عربی میں کہتے ہیں کھڑا کرنے کو. تو ناسبی وہ لوگ ہیں جو سیدنا علی کے خلاف کھڑے ہوئے. وہ شیعان معاویہ ہی کی ایک بگڑی بھی شکل کہہ لیں، وہی لوگ تھے کیونکہ ان کے دور میں یہ کام شروع ہوا. اللہ بھلا کرے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی وعلیہ السلام ورضی اللہ تعالی عنہ المتوفى 101 ہجری، جو اسلام کے پہلے مجدد ہیں، انہوں نے یہ پھر رسم ختم کروا کے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 جو ہے وہ خطبے میں داخل کی الحمدللہ. تو یہ ناسبی تھے. سیدنا علی پر جب اتنا عرصہ 60 سال تک ممبروں پر لعنت ہوئی تو اس کا ریونج پھر ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے. اس کے ریونج میں جو شیعان علی تھے وہ رافضیت کی شکل اختیار کر گئے. یہ رافضی کا لفظ استعمال کیا سب سے پہلے سیدنا امام زید بن علی بن حسین، جو امام زین العابدین سیدنا حسین کے بیٹے جن کا نام علی بن حسین تھا، ان کے آگے سے بیٹے ہیں امام باقر، اور امام باقر کے بھائی ہیں امام زید، جو امام حنیفہ رحمہ اللہ المتوفى 150 ہجری کے استاد بھی ہیں. اور انہی سے منسوب یہ ایک فرقہ زیدیہ بھی ہے شیعہ کا. اور بعض شیعہ کہتے ہیں یہ سنیوں کا ہے، سنی کہتے ہیں یہ شیعہ کا ہے. بعض وہ تفضیلی ہیں، وہ سب و شتم کے قائل نہیں ہیں صحابہ کرام پر. تو انہوں نے سب سے پہلے جب جو ہے وہ شیعان علی سے سیدنا ابو بکر عمر کے خلاف نازیبہ الفاظ سنے تو انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا کہ تم رافضی ہو چکے ہو، تم نے اپنے امام کو چھوڑ دیا ہے. رافضی اس کو کہتے ہیں جو اپنے امام کو چھوڑ دے، اس کی تعلیمات کو چھوڑ دے. تو رافضی پھر ان کا نام پڑ گیا، اور ظاہر ہے یہ ایک نٹورس نام ہے. اس کو پھر وہ شیعہ نے قبول نہیں کیا، وہ تو اپنے لیے گالی سمجھتے ہیں ان کو اگر رافضی کہا جائے. وہ کہتے ہیں ہم نہیں رافضی کوئی اور ہے. بہرحال ناسبیت اور رافضیت یعنی یہ دو بڑے مرض جو ہیں پھر وہ امت کے اندر دو شکلوں میں نمایاں ہوئے، اور آج تک امت اس سے چھٹکارا نہیں پا سکی. ایسی دراڑ پڑی کہ آج بھی ناسبی موجود ہیں اہل سنت کے اندر، دیوبند کے اندر بھی، بریلویوں میں بھی، اور اہل حدیث میں تو بہت زیادہ پائے جاتے ہیں. اور اہل تشیع کی اکثریت ہی رافضی ہو چکی ہوئی ہے، الا ماشاءاللہ بہت کم لوگ ہیں ایران کے اندر یا پاکستان میں، چند لوگ ہوں گے جو اس مرض سے بچ سکے. تو یہ یعنی پریکٹیکلی جو ہے وہ شیعان معاویہ کہہ لیں آپ، وہ مطلب اس طرح کی بگڑ ہوئی فارم میں ناسبی بن چکے ہیں، اور شیعان علی جو ہے وہ رافضی بن چکے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. تو اس وقت پریکٹیکلی جو سنیت ہے اس میں ناسبیت کے جراثیم پائے جاتے ہیں، اور شیعت کے اندر جو ہے وہ رافضیت کے جراثیم پائے جاتے ہیں. لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ دونوں ہی گروہ بڑی عقیدت رکھتے ہیں سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام سے، اور اہل سنت تو بڑھ چڑھ کے کہتے ہیں کہ اصل شیعہ ہم ہیں. جبکہ جو دوسرے شیعہ ہیں جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، یہ تو سنی جو ہے یہ تو ناسبی پارٹی ہے، اصل شیعہ ہم ہیں. بہرحال ایک بات پر سب متفق ہیں، چند ایک اگر ناسبی بھی ہیں تو ان کی بھی جرت نہیں ہے کہ وہ بالکل نام لے کر مخالفت کریں. اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ سنیوں کی کوئی مسجد دنیا میں نہیں ہے جس میں 3 خلفاء کے نام لکھیں اور چوتھے سیدنا علی کا نام نہ لکھا ہوا ہو. یہ بھلا کرے اللہ تعالیٰ عمر بن عبدالعزیز کا کہ انہوں نے ایسی بدعت ختم کی کہ الحمدللہ سنیت کم از کم اس فتنے سے بچ گئی اللہ کے فضل سے. اور یہ معاملہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ایسا سیٹل ہوا کہ آج اس حوالے سے کوئی ایشو باقی نہیں رہا سوائے چند ایک لوگوں کے. ظاہر ہے وہ گندے انڈے تو ہر جگہ ہی موجود ہوتے ہیں، ان کا تو کوئی علاج نہیں ہے، علمی طریقے سے ہی یعنی اس چیز کو واضح کیا جا سکتا ہے. بہرحال سیدنا علی کا حقیقی شیعہ ہونے کے دعوے دار سنی بھی ہیں اور شیعہ بھی ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم حقیقی شیعہ ہیں، وہ کہتے ہیں ہم حقیقی شیعہ ہیں. اور کیوں نہ ہو اہل سنت میں یعنی مین سٹریم کی جو ہماری کتاب ہے صحیح مسلم، یعنی جو 2 بڑی کتابیں ہیں بخاری اور مسلم، ان میں سے ایک صحیح مسلم صحیحین میں سے ہے. اس میں جو کتاب الایمان چیپٹر ہے سٹارٹ ہی میں، اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 240 نمبر حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر. یہ صحیح مسلم بھی دکھائیں، ساتھ میں ان کو وہ حدیث بھی دکھا دیتا ہوں. آج میں HD کیمرے میں دکھا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو یہ یقین آ جائے کہ یہ مطلب جو باتیں ہم کر رہے ہیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، ہم نے کوئی گھر بیٹھ کے نہیں بنائی ہیں. یہ کتابیں پہلے سے تھیں، انجینئر صاحب نے آگے کوئی یہ دریافت نہیں کر لی ہیں. یہ آپ کے علماء کے شوکیسوں میں پڑی ہوئی تھی اور انہوں نے تالے لگا کے رکھے ہوئے تھے، ہم نے وہ تالے کھول کے تو آپ کے سامنے کر دیے. تو کوئی نیا دین نہیں پیش کیا. تو یہ صحیح مسلم دارالاسلام کی پرنٹنگ ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. اس میں کتاب الایمان چیپٹر میں یہ حدیث 240 میں نے ریڈ لائن میں انڈر لائن کی ہوئی ہے، یہ فزیکلی ان کو دکھا دیں.
صحیح مسلم میں حدیث 240 کتاب الایمان چیپٹر میں، اور اس کے اوپر باب ہی باندھا گیا ہے کہ سیدنا علی کی محبت جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے. اور اس کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم میں یہ بڑی ہی حیران کن حدیث ہے، جس کی وجہ سے ہر کوئی کہتا ہے جی حقیقی شیعہ میں ہوں، کیونکہ سب کا ایمان سٹیک پہ لگ جاتا ہے. سیدنا علی کی محبت کوئی عام معاملہ نہیں ہے. یہ حدیث حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان کے بارے میں نہیں آئی ہے، سیدنا علی کے بارے میں، کیونکہ انہی کی پرسنالٹی نے کنٹروورشل بننا تھا، اس لیے یہ حدیث سیدنا علی کے بارے میں آئی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا. اور وہ سٹارٹ اس سے کرتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑ کر نباتات اگائے اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا، نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا، اللہ یحبنی الا مؤمن، کہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر صرف مومن، یعنی مؤمن ہی سیدنا علی سے محبت کرے گا، ولا یبغضنی الا منافق، اور مجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر صرف منافق ہی. یہ دیکھ لیں، ہم نے یہ سجا کے نہیں رکھی ہوتی، یہ پڑھتے بھی ہیں اس میں سے کھول کے، یہ ادھر سے ہی میں نے اٹھائی ہے آپ کے سامنے تاکہ آپ کو یقین آ جائے کہ یہ ہاتھی کے دانت نہیں ہے، واقعی اس کے اندر چیزیں موجود بھی ہیں، خالی کورنگ نہیں ہے. تو یہ سیدنا علی نے یعنی اپنے بارے میں روایت کیا نبی علیہ السلام سے. یہ حدیثیں آپ کاؤنٹر ویریفائی کر سکتے ہیں، اسلام 360 اینڈرائڈ ایپ موجود ہے، PDF بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اس میں آپ کو یہ مل جائیں گے. ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ یہ ساری کتابیں انگلش میں بھی، عربی اور اردو میں بھی رکھی ہوئی ہیں. اور اس سے بھی بڑھ کر ایک حیران کن حدیث ہے جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی المتوفى 241 ہجری، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے فضائل صحابہ، یعنی صحابہ اکرام کے فضائل پہ آپ یہ سمجھ لیں دنیا کی بڑی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے. یہ بھی الحمدللہ اردو پرنٹنگ ہو چکی ہے ترجمے کے ساتھ، ہمارے جیلم شہر سے شائع ہوئی ہے فضائل صحابہ. اس میں جو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام والا چیپٹر ہے، اس میں 2 روایتیں ہیں اور بڑی الارمنگ وہ روایتیں ہیں. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق جو مکتبۃ الشاملہ کی نمبرنگ ہے اس میں 920 اور 932، اور اس اردو والے PDF میں 952 اور 964 ہے. یہ ذرا دکھا دیجیے گا ان کو. یہ 952 اس میں ہے اور مکتبۃ الشاملہ میں 920 ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری وجہ سے، یعنی میری شخصیت کو بنیاد بنا کر 2 گروہ جو ہیں وہ دوزخ تک پہنچ جائیں گے، ایک میری محبت میں غلوب کر کے یعنی رافضی، اور ایک میری دشمنی میں غلوب کر کے یعنی ناصبی. اور اس سے 12 احادیث آگے 932 نمبر اور اس PDF میں 964 نمبر ہے کہ سیدنا علی کہتے ہیں کہ میری وجہ سے 2 گروہ گمراہ ہو جائیں گے، ایک میری محبت میں غلوب کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوب کر کے. اور یہ محدثین کا پیٹ رول ہے کہ اگر کوئی صحابی کوئی غیبی خبر بتائے تو وہ صحابی کو خود تو علم غیب کوئی نہیں ہے، وہ نبی کے بتانے پر ہی موقوف ہوتا ہے، اسی لیے ان احادیث کو حدیث موقوف کہا جاتا ہے. مرفوع حدیث بھی ہیں طبرانی اور باقی کتابوں میں، لیکن ان کی سند صحیح نہیں ہے کہ سیدنا علی نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے میرے بارے میں فرمایا تھا کہ علی تیری مثال میری امت میں عیسیٰ ابن مریم کی سی ہے. عیسائی ان کی شان میں غلوب کر کے تباہ و برباد ہوئے اور یہودی ان کا انکار کر کے تباہ و برباد ہوئے. لیکن وہ روایتیں جو ہیں وہ کمزور ہیں، لیکن یہ احادیث ان کو سپورٹ کر دیتی ہیں. مرفوع احادیث بھی موجود ہیں، لیکن ہم چونکہ کوشش کرتے ہیں کہ جو صحیح سند کے ساتھ چیزیں آئی ہیں انہی کو پریزنٹ کیا جائے. بہرحال ظاہر ہے اس طرح کی جب احادیث ہوں گی، اور اس کے علاوہ تو وہ بڑی مشہور حدیث ہے، حدیث متواتر جو اہل سنت کی کم از کم 10 سے زیادہ کتابوں کے اندر موجود ہے. من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، نبی علیہ السلام نے مولا علی کا ہاتھ غدیر خم پر بلند کر کے کہا جس کا مولا میں اس کا مولا علی، یعنی جو مجھے جگری یار رکھتا ہے وہ علی سے بھی جگری یاری رکھے. اور پھر حضور نے فرمایا اے اللہ اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے، اور اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے. یہ حدیث جامعہ ترمذی میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر بھی ہے، امام ابن ابی عاصم کی کتاب السنہ میں بھی ہے، کئی کتابوں میں، بلکہ صحیح مسلم میں بھی غدیر خم کی حدیث کا کچھ حصہ قرآن اور اہل بیت والا موجود ہے. اس میں نے الگ سے مسئلہ نمبر 156 ریکارڈ کروا دیا ہے. غدیر خم کی حدیث کے 8
طرق جو ہیں اہل سنت کی کتابوں سے میں نے اس میں پیش کی ہیں. آج میں اس کو سکپ کر رہا ہوں. اب چونکہ امت کی جنت جڑی ہوئی تھی، لوگ تو کہتے ہیں یار یہ ان باتوں کرنے کا کیا فائدہ. بھائی جنت جڑی ہوئی ہے اس معاملے میں، ایمان جڑا ہوا ہے سیدنا علی کی ذات سے. تو اس حوالے سے میں نے پھر اس کو خصوصاً ٹاپک بنایا تاکہ امت تک صحیح بات پہنچائی جائے. اور میں نے الحمدللہ درجنوں لیکچرز، اپنے ہزاروں میں سے درجنوں لیکچر اس ٹاپک پہ ہیں، اور ان میں سے 3 لیکچرز میں ضرور کراس ریفرنس کے طور پہ یہاں پیش کروں گا تاکہ آپ کو یعنی ایک بلو پرنٹ اس حوالے سے سنی شیعہ کنفلکٹ کا پتہ چل جائے. اور میں اپنا کلیئر کر دوں کہ میں سنی اور شیعہ دونوں کو ہی شیعان علی مانتا ہوں اور مسلمان سمجھتا ہوں. جہاں پہ علمی اختلاف ہے میں ان سے ضرور کرتا ہوں. میں یعنی 2 گروہ ایسے ہیں، ایک اہل سنت کا آف شوٹ قادیانیت اور دوسری طرف شیعہ کا آف شوٹ نصیریہ جو شام میں پایا جاتا ہے. قادیانی یہاں سب کانٹیننٹ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان میں پائے جاتے ہیں. ان 2 فرقوں کی صرف تکفیر کرتا ہوں. باقی میں تمام اہل سنت کے جتنے بھی گروہ ہیں، چاہے حنفی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، اہل حدیث ہوں، اور اسی طریقے سے اہل تشیع کے آف شوٹس ہوں، اثنا عشری ہوں، زیدیہ ہوں، اسماعیلیہ ہوں، میں کسی کی تکفیر نہیں کرتا. علمی طریقے سے ان پر ان کی غلطی واضح کرتا ہوں. بہرحال 3 ویڈیوز میری بڑی اہم ہے. پہلی ویڈیو مسئلہ نمبر 157A اور B ہے. کم از کم 5 گھنٹے کا کوسچن آنسر سیشن ہے علی الاحسن نقوی صاحب کے ساتھ 1 to 1 100 سوالات سنی شیعہ کنفلکٹ پہ انہوں نے مجھ سے کیے ہیں، جس کے کلپس لاکھوں نہیں ملینز آف پیپل نے دیکھے ہیں الحمدللہ. وہ مسئلہ نمبر 157A اور B. یوٹیوب پہ آپ جا کے ڈائریکٹ لکھیں 157 مسئلہ MAS، اس کے بعد اوپر والا اپوسٹرافی والا کاما ALAH. مسئلہ عربی میں کہتے ہیں کوسچن کو. تو وہ انشاءاللہ یوٹیوب خود کھول دے گی، آپ کو ویب سائٹ پہ بھی جانے کی ضرورت نہیں. دوسری ویڈیو اسپیسیفکلی میں نے سنی عوام کے لیے ریکارڈ کروائی تھی. اہل تشیع کا مقدمہ میں نے اہل سنت کی عدالت میں پیش کیا تھا. مسئلہ نمبر 101 خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے. یہ بھی اس کے کلپس بھی ملینز آف پیپل تک پہنچے ہیں الحمدللہ. اور تیسری ویڈیو میں نے اسپیسیفکلی شیعہ عوام کے لیے ریکارڈ کروائی تھی. اس میں نے اہل سنت کا مقدمہ شیعہ کی عدالت میں پیش کیا تھا. نہج البلاغہ جو اہل تشیع کی سب سے معتبر کتاب دنیا میں مانی جاتی ہے، سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے خطبات کا مجموعہ ہے. 5 خطبے میں نے نہج البلاغہ سے خلافت راشدہ کے 30 سال کے اوپر پیش کیے تھے، اور وہ ایک یونیک ویڈیو ہے الحمدللہ. کئی رافضیوں نے اس معاملے میں توبہ کی اور انہوں نے الحمدللہ سب و شتم کو بھی چھوڑا اور توحید کے حوالے سے بھی ان کی اصلاح ہوئی. وہ تھا مسئلہ نمبر 162A خلافت راشدہ کے 30 سال نہج البلاغہ سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے 5 خطبات کی روشنی میں. اور اسی کانٹیکسٹ میں ریٹن فارم میں میں نے الحمدللہ ایک ریسرچ پیپر لکھا. سب سے پہلے میں نے عربی میں لکھا. یعنی وہ علماء کہتے ہیں عربی میں ہو، ویسے ان کو عربی دے تو سمجھ کوئی نہیں آ رہی ہوتی، وہ کہتے ہیں بڑی مشکل عربی ہے، اردو والا ہی دے دو، ہمارا تجربہ یہ. بہرحال عربی میں لکھا، اس کے بعد اس کا اردو میں ترجمہ ہوا، اس کے بعد اس کا ہندی میں ترجمہ ہوا، اس کے بعد اس کا انگلش میں ترجمہ ہوا. 4 زبانوں میں انٹرنیشنل پمفلٹ ہے ہمارا یہ الحمدللہ ریسرچ پیپر نمبر 5B. واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں نے اہل سنت کی کتابوں سے 72 کے ٹائٹل کے ساتھ 200 احادیث جمع کی. اکثر احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہیں، اور ایک نمبر پہ کئی روایتیں جمع کی. مثال کے طور پہ جو اس میں 33 نمبر ہے، اس میں نے غدیر خم کے 8 طرق جمع کیے. نمبر 33 ہے لیکن 8 طرق غدیر خم کی حدیث من کنت مولا فہذا علی مولا کہ میں نے جمع کیے. 72 کا ٹائٹل میں نے شہدائے کربلا کی نسبت کی وجہ سے رکھا، لیکن احادیث اس میں 200 سے بھی زیادہ ہیں الحمدللہ. اور یہ 5B ریسرچ پیپر جو ہے وہ الحمدللہ یہ میں نے کوئی یونیک کام ایسا نہیں کیا جو مجھ سے پہلے کسی نہ کہتے نہیں. وہ سلف سے بھی ثابت کریں کہ جنگ جمل صفین نہروان کو ٹاپک بنایا ہو، تو میں سلف سے کئی مثالیں پیش کر سکتا ہوں، لیکن آپ کو میں بس حصول برکت کے لیے 2 سلف بتا دیتا ہوں. ایک تو میں نے آلریڈی تعارف کرایا نا، امام ابن ابی شیبہ جو بخاری مسلم کے استاد ہیں اور صحیح مسلم کا 20% اس شخص سے روایت کیا ہے. امام مسلم نے 1500 حدیثیں. یہ المصنف ابن ابی شیبہ دنیا میں جو احادیث کا سب سے بڑا مجموعہ ہے، اس کا آخری چیپٹر ہی کتاب الجمل ہے.
آخری چیپٹر کا نام ہی کتاب الجمل ہے، جس کے اندر 3 چیپٹرز ہیں، جنگ جمل کے اوپر، جنگ صفین اور جنگ نہروان کے اوپر. وہ میں آپ کو فزیکلی دکھا بھی دیتا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ مطلب خود سے ہی بات کرتا ہے. شکر ہے یہ اردو میں آ چکی ہے، اور ہم نے اس کو اپنی ویب سائٹ کے اوپر ریسرچ پیپر نمبر 5C کے عنوان سے اردو اور ہندی میں PDF کی فارم میں 187 احادیث اور آثار جنگ جمل، صفین اور نہروان کے اوپر الحمدللہ اپلوڈ کر دیے. 187 آثار. یہ دروازہ بند کر دیجیے، شور آ رہے ہیں اندر. 187 آثار ریسرچ پیپر نمبر 5C کے عنوان سے ahlsunnatpak.com پہ. تو انہوں نے چیپٹر بقاعدہ جنگ جمل، صفین اور نہروان کے اوپر باندھے، امام بخاری، امام مسلم کے. تو یہ ٹاپک تو انہوں نے بنایا. دوسری مثال یہ امام نسائی رحمہ اللہ، المتوفا 303 ہجری، امام ابن ابی شیبہ المتوفا 235 ہجری، یہ 303 ہجری. یہ خصائص علی باقاعدہ ان کا ایک چیپٹر ہے سنن نسائی الکبریٰ میں. اصل میں جو کتاب لکھی تھی امام نسائی نے، اس کا نام تھا سنن نسائی الکبریٰ، جس میں 11,770 احادیث تھی. اسی میں ایک چیپٹر تھا خصائص علی، سیدنا علی کے فضائل پر جنگ جمل، صفین، نہروان کے اوپر 194 احادیث تھیں. اور ہمارے پاس جو سنن نسائی کتب ستہ کے اندر، کتب ستہ میں آتی ہے، اس میں تو کل احادیث ہیں 5,761. وہ اسی میں سے تلخیص نکالی گئی ہے، ان کے شاگرد ابن سنی نے کی، اور سنی علیہ کام کیتا انہوں نے. یہ چیپٹر ہی کاٹ دیتا بچوں. تو بہرحال یہ ہے کہ لہذا سے ان کا نام بھی ابن سنی تھا. اللہ تعالیٰ ان کی جو خدمات ہیں ان پہ جزائے خیر دے، ہم ان کی نیت پہ شک نہیں کرتے. بہرحال یہ لہذا سے یہ کوئی گما نہیں ہے، یعنی یہ چیپٹر لہذا سے موجود ہے خصائص علی. اسی کا ایک چیپٹر سنن نسائی الکبریٰ کا وفات النبی ہے، فضائل صحابہ بھی چیپٹر ہے، فضائل قرآن بھی ہے. میں اکثر تعارف کرواتا رہتا ہوں. اس کے اندر بھی مطلب احادیث موجود ہیں. یہ 2 سلف کی تو میں نے مثالیں آپ کو دے دیں، اور میرا جو ریسرچ پیپر نمبر 5B ہے وہ تو مطلب یہ سارے جتنی محنتیں ہوئی ہیں اس سے بھی کئی ٹائم زیادہ ہے. میں نے جہاں جہاں بھی احادیث موجود تھی وہ ایک جگہ میں نے ساری جمع کر دی. اور اس 5B ریسرچ پیپر میں کل 6 ٹاپکس میں نے کور کیے ہیں. ان کے صرف میں ہیڈنگز بتا کے تو اس گفتگو کو کنکلوڈ کرتا ہوں، پھر ہم باقی کی آیات کو انشاءاللہ تعالیٰ کور کرتے ہیں. باقی جو آدھا گھنٹہ بچ گیا ہمارا. ٹاپک نمبر 1 میں نے اس میں کور کیا، منہج نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قائم خلافت راشدہ کی صحیح مدت کتنی تھی، اور خلافت کے اہل حقیقی خلفائے راشدین کون سے ہیں. وہ 5 خلفائے راشدین میں نے پروف کیے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور حسن ابن علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام. ٹاپک نمبر 2، خلیفہ راشد سے بغاوت کرنا بدعت ہے. جنگ جمل، صفین اور نہروان میں سیدنا علی کی حقانیت اور شہادت عثمان کے اصلی اسباب کیا ہیں. ایک تو جعلی اسباب ہے نا، یہ ایک عبداللہ بن سبا تھا جس نے 40,000 صحابہ کو ڈی ٹریک کر دیے، نعوذ باللہ. تو 40,000 صحابہ کی مت عبداللہ ابن سبا نے نہیں ماری، اصل میں آپ کی مت جو ہے نا وہ چندوں نے اور فرقہ واریت نے مار دی تھی. تو میں نے بخاری مسلم سے اصلی اسباب بتائے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کس طرح علماء نے ڈیسیو کیا. ٹاپک نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے مستقبل میں ہونے والے حکومتی بگاڑ سے متعلق غیبی خبریں دے دی تھی. ٹاپک نمبر 4، چوتھے خلیفہ راشد سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے فضائل اور ان پر ممبروں سے لعنت کرنے کی بدعت کب اور کس نے ایجاد کی. ٹاپک نمبر 5، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلح حسن کے بعد حکومت مل جانے کے باوجود بتدریج امت پر کیسی ملوکیت مسلط ہوئی اور اس کا بھیانک نتیجہ کیا نکلا. اور ٹاپک نمبر 6، سیدنا مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے فضائل، یزید ابن معاویہ کے دور ملوکیت میں اس کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کے ہاتھوں ان کی مظلومانہ شہادت اور سانحہ کربلا. یہ ایک تاریخی کام ہے جی. 5B منفرد کام ہے. مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تو خلافت و ملوکیت لکھی، لیکن اس میں احادیث کے ساتھ اکثر تاریخی روایتیں تھیں. یہ تو 100% احادیث ہے الحمدللہ. اور رزلٹ، اور میں نے اس کے اوپر تحقیم لگائی ہے، شیخ البانی کی، شیخ زبیر لیزئی کی، شیخ شعیب ارنوت کی رحمہم اللہ اجمعین، اور اسی طریقے سے شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کی، شیخ سلیم اسد صاحب کی، ارشاد الحق اثری صاحب کی، جو بڑے بڑے یعنی محققین ہیں، لوگ ان اسٹیبلش مانتے ہیں، ان کی سب کی تحقیم کے ساتھ میں نے الحمدللہ صحیح احادیث کو جمع کیا ہے. یہ میرے بھائیوں جو ریسرچ پیپر نمبر 5B ہے. اب اتنا تعارف کروایا تو یعنی کئی لوگوں کے دلوں میں خواہش پیدا ہوگی کہ جی ثانوی لبے سی پڑھیے. تو یہ میرے بھائی ہم نے فری رکھا ہوا ہے ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ. ڈاؤن لوڈ کریں.
بکس اینڈ ریسرچ پیپرز والے پورشن میں جائیں, اردو میں ڈاؤن لوڈ کریں, عربی میں کریں, ہندی میں کریں, انگلش میں کریں, انٹرنیشنل ہے. اور الحمدللہ کچھ لوگوں نے تو بنگالی اور پشتو میں بھی کام شروع کر دیا اس کے اوپر. تو یہ بھی سارے یعنی اپنے طور پہ لوگ کر رہے ہیں الحمدللہ. ہم نے تو عربی اور اردو والا کام کروایا تھا, اور بعد میں ایک بھائی نے انڈیا سے تھے, انہوں نے ہندی میں ترجمہ کر دیا, اور انڈیا ہی میں پروفیشنل لوگ اویلیبل تھے, آن پیمنٹ انہوں نے 58 پیجز کے اوپر اس کا انگلش میں ترجمہ کروایا الحمدللہ. یہ آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, یا پھر ای میل کے ذریعے منگوانا ہے تو mirza_95@yahoo.com پہ مجھے ای میل کر کے آپ PDF منگوا سکتے ہیں. بہتر ہے کہ خود ہی ڈاؤن لوڈ کریں, میرے اوپر تکیہ نہ کیا جائے. میری ای میلز بہت زیادہ ہوتی ہیں, اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے لیٹ ہو جائے کام. یا پھر آپ واٹس ایپ کے اوپر ہمارے فرحان بھائی کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں, اور یہ آپ کو واٹس ایپ پہ اس کا PDF بھیج دیں گے. ان کا واٹس ایپ نمبر ہے پاکستان کے +92 کے کوڈ کے ساتھ 0332958214 0332958214 ان کا یعنی موبائل نمبر ہے. اس کے اوپر واٹس ایپ بھی موجود ہے, آپ ان سے رابطہ کر کے واٹس ایپ پہ بھی منگوا سکتے ہیں 5B ریسرچ پیپر, یہ کلرڈ. اور اگر کسی کو ہارڈ کاپی چاہیے, یہاں پہ جتنے بھی 70-80 کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو ہر ایک کو لیکچر کے اینڈ کے اوپر یہ مل جائے گی. اور پورے ملک کے اندر ہماری الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں اس ریسرچ پیپر اور باقی ریسرچ پیپرز کی کاپیاں جاتی ہیں. ہماری الحمدللہ آپ سمجھ لیں مہینے کی ڈاک کا صرف جو خرچہ ہے 1 لاکھ روپے سے زیادہ ہے الحمدللہ, جو فری ڈاک پورے ملک کے اندر جاتی ہے. اور بیرون ملک بھی اگر کوئی لے کے جانا چاہے تو ہم فری دیتے ہیں سب کو. یہ ریسرچ پیپر نمبر 5B یہ آپ کو فری اویلیبل ہوگا, ڈاک پہ بھی آپ منگوا سکتے ہیں. اور ہمارے عثمان بھائی سے رابطہ کریں, ان کا واٹس ایپ نمبر نہیں ہے, ان کا جو نمبر ہے وہ سیل فون ہے, فون کریں, ان کو اپنا ایڈریس بھیجیں عثمان بھائی کو. ان کا نمبر ہے 032159000162 032159000162 ان کا نمبر ہے, +92 کے کوڈ کے ساتھ. آپ ہارڈ کاپی بھی 5B کی منگوا سکتے ہیں, اور جو یہاں درس میں موجود ہے ان کو اینڈ پہ مل جائے گی انشاءاللہ. اور یہ انشاءاللہ فرحان بھائی اس کو فیس بک پہ بھی چڑھائیں. اور آج یہ میری جو شروع کی گفتگو ہے تقریباً 35 منٹ کی, یہ الگ سے بھی ایک کلپ کی فارم میں ہمارے شارٹ کلپ والے چینل پہ چڑھے گی. شیعان علی کی حقیقت کیا ہے. اب میں اس میں تو 10 گھنٹے بھی اور بول سکتا ہوں, لیکن میں نے ریفرنسز دے دیے ہیں, یہ آپ پڑھ لیں تو آپ کو اور بھی چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے پتہ چل جائیں گی. تو ہم فیس بک کے اوپر یہ کلپ بھی چڑھائیں گے, اور ساتھ اس کا PDF بھی انشاءاللہ اپلوڈ کر دیں گے. اور باقی جن لوگوں کو ہارڈ کاپی انشاءاللہ آپ لوگوں کو لیکچر کے اینڈ پہ مل جائے گی, ڈاک کے ذریعے بھی منگوا سکتے ہیں اور PDF بھی منگوا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اب ہم اپنی ان آیات کی طرف آتے ہیں جن سے ہم نے گفتگو شروع کی تھی, سورہ ابراہیم آیت نمبر 83 سے آنورڈ انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.